السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکوریا کی حالت میں یا کمر کٹنے کی حالت میں یا جب بار بار وائٹ ڈسچارج پیش آ رہا ہے، ایسی حالت میں جب عورت پہنچ جائے اور وہ نماز بھی پڑھتی ہو، نماز پڑھنے کی بھی عادی ہو، تو ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھے؟ ظاہر سی بات ہے، نکلنے والی چیز ناپاک ہے، اور جب ناپاک ہے تو یہ وضو بھی توڑے گی، کپڑا بھی ناپاک کرے گی اور بدن بھی ناپاک کرے گی۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے پاکی حاصل کر لی، کپڑا بھی دھو لیا، بدن کا وہ حصہ بھی دھو لیا، نماز پڑھنے وضو کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب نماز کی حالت میں یہ چیز پیش آ گئی تو اب کیسے پڑھی جائے؟ ظاہر سی بات ہے، جب یہ چیز نکلے گی تو ناپاکی بھی ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اب ایسے بار بار پیش ہو رہا ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ یہ بات انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، یہ جو کمر کٹنے کی حالت ہوتی ہے، یہ جو سفید پانی بار بار آنے کی شکایت ہے، یاد رکھیں سفید پانی جو چیز نکل رہی ہے ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ تو اس کا مطلب جس کپڑے کے جس حصے پر لگے گی وہ کپڑا بھی ناپاک کر دے گی، اور بدن کے جس حصے پر لگے گی بدن کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بدن کا وہ حصہ بھی دھونا ضروری ہے، اس کپڑے کا پاک کرنا بھی ضروری ہے، خود بھی پاک ہونا ضروری ہے، تب جا کر آپ اپنی نماز شروع کریں گے۔ لیکن دقت تو اس بات کی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں کر کے، پاکی حاصل کر کے نماز شروع کی ہے، نماز کی حالت میں یہ چیز پیش آ گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور بار بار یہ چیز پیش آ رہی ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو اس مسئلے کو آسانی اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ بورڈ پر چلیے۔ بورڈ پر آپ کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر سمجھایا جائے گا کب کس وقت آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، کس حالت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کا پورا طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ بورڈ پر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے سمجھیے کہ نماز کا ایک پورا وقت کیا ہوتا ہے۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ لگ بھگ 4 بجے شروع ہو رہا ہے، اور فجر کی نماز کا جو وقت ختم ہو رہا ہے وہ لگ بھگ مان لیجئے 5:30 بجے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتلا رہے ہیں، یہ صرف اندازہ بتلا رہے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ لگ بھگ 12:16 پر شروع ہو رہا ہے، اور ختم ہو رہا ہے پورے لگ بھگ 5 بجے شام میں۔ اسی طرح عصر کی نماز کا جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ 5 بجے شروع ہو رہا ہے، اور ختم ہو رہا ہے 7 بج کے لگ بھگ 5 منٹ پر۔ یہ 3 نمازوں کا وقت آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4 بجے اور ختم ہو رہا ہے 5:30 بجے، یہ پورا ایک نماز کا وقت ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا جو وقت شروع ہو رہا ہے 12:16 پر اور ختم ہو رہا ہے 5 بجے، تو یہ لگ بھگ 5 گھنٹے جو ہیں یہ پورا ایک ظہر کی نماز کا پورا وقت ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے اور ختم ہو رہا ہے 7:05 پر، تو یہ جو 2 گھنٹے کا لگ بھگ ٹائم ہے یہ پورا عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اب سمجھیے، سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو وائٹ ڈسچارج جو بار بار پیش آ رہا ہے، آپ کو اتنا پیش آ رہا ہے کہ ایک پوری نماز کا جو وقت ہے 1.5 گھنٹہ فجر کی، اس 1.5 گھنٹے میں آپ کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا کہ آپ وضو کر کر پاکی حاصل کر کر نماز پڑھیں، یعنی ڈسچارج اتنا پیش آ رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اتنی دیر بھی وہ ڈسچارج نہیں رکا کہ آپ اتنی دیر میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتی۔ زیادہ سے زیادہ وقت لگ بھگ 15 منٹ کا مان لیجئے کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لگ بھگ 15 منٹ میں ہم یہ کام کر لیتے ہیں کہ وضو بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں، اگر جلد بازی میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کا وقت جو ہے 12:16 پر شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے 5 بجے۔ اب اس پورے وقت میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں مل پایا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ وائٹ ڈسچارج اتنا پیش آیا کہ اتنے لمبے وقت میں اتنا ٹائم نہیں مل پایا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔
اسی طرح عصر کا وقت آپ سمجھ لیجئے لگ بھگ 2 گھنٹوں میں آپ کو اتنا وقت نہیں مل پایا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو اتنا ڈسچارج پیش آ رہا ہے کہ نماز کے ایک پورے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا، آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو وضو بھی ٹوٹ گیا، کپڑے اور بدن بھی ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح کسی اور نماز میں کرتے ہیں تب بھی یہی معاملہ پیش آ رہا ہے، تو اب آپ کے لیے شریعت نے ایک سہولت رکھی ہے، جب اتنا ٹائم گزر جائے، یعنی لگ بھگ ایک نماز کا پورا وقت اسی عذر میں، اسی حالت میں کٹ جائے اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکے، تو آپ شریعت کی نگاہ میں معذور ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اب اسی حالت میں، اسی ڈسچارج، اسی ناپاکی کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ایک پورا وقت نماز کا گزر گیا اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اب آپ جو ہے معذور بن گئے۔ اور معذور کیا کرے گا؟ معذور سب سے پہلے استنجے جائے گا، استنجا حاصل کرے گا، پاکی حاصل کرے گا، اپنی بدن پر جو ناپاکی لگی اس کو دھوئے گا، کپڑے پر جو ناپاکی لگی ہے اس کو دھوئے گا۔ یہ پاکی حاصل کرنے کے بعد اب وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد اب نماز اپنی شروع کر دے، نماز اپنی شروع کر دو آپ۔ نماز کی حالت میں اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کی حالت میں اگر آپ کو پھر یہ جو ہے وائٹ ڈسچارج پیش آ جاتا ہے، پھر سفید پانی آ جاتا ہے، پھر کمر کٹ جاتی ہے، تو اب آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہیں، کیونکہ آپ شریعت کی نگاہ میں معذور ہیں، اور معذور کے لیے شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ معذور آپ تب بنتے ہیں جب کسی بھی نماز کا، یا تو فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کسی بھی ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکے۔ وقت گزرا جا رہا ہے، ڈسچارج ہوتا جا رہا ہے، اتنی دیر بھی نہیں رک رہا آپ کا ڈسچارج کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ لیں۔ کوئی سی بھی ایک نماز کا وقت جب اس طرح گزر جائے گا جس طرح میں نے پیش کیا، تو آپ معذور بن جائیں گے۔ اور معذور کو کیا کرنا ہے میں نے یہ بھی عرض کر دیا، آپ سب سے پہلے استنجا جائیں، پاکی حاصل کریں، بدن پر جو ناپاکی لگی ہے اس کو ختم کریں، کپڑے پر جو ناپاکی لگی ہے اس کو ختم کریں۔ اب آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کو نماز کی حالت میں اگر ڈسچارج پیش آئے گا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ معذور بن گئے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ معذور اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ کا وضو کب ٹوٹے گا یہ اور سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر 4 بجے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور 5:30 بجے آپ کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے نماز شروع کری ہے 5:15 پر، 5:15 پر آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے 5 بجے آپ نے نماز شروع کری، آپ نے نماز شروع کری ہے 5 بجے، آپ نے وضو کیا، پاکی حاصل کی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس آدھے گھنٹے میں آپ کو خوب ڈسچارج پیش آ رہا ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ ایسے ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ پھر جب یہ 5:30 بج جائیں گے تو اب آپ کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ معذور کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے وقت پر نماز شروع کی، وضو شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کی، اب جس وقت کی وہ نماز پڑھ رہا تھا، جس وقت کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا تھا، وہ وقت جب پورا ختم ہو جائے گا تو وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب نئے وقت کے لیے نیا وضو کریں گے اور اب دوبارہ سے آپ وضو کر کے نماز شروع کریں گے۔ یہ معاملہ ہے معذور کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ باکس میں پھر یہ مسئلہ ڈالیں، انشاءاللہ کسی اور انداز میں اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔